میں نے اس سے دل لگا لیا ہے، کسی سے دل مت لگانا، تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا، اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دل لگانا، یعنی ہر سینٹینس میں دل لگانا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنیکٹ ہارٹ ٹو۔ کنیکٹ ہارٹ ٹو مین دل لگانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس کنیکٹ۔ کنیکٹ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، اور، ہیز، ہر، دیئر، پلس ہارٹ، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہم، ہر، دیم یا ناؤن۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ میں نے اس سے دل لگا لیا ہے۔ I have connected my heart to her۔ I have connected my heart to her۔ یہ present perfect ٹینس کا سینٹینس ہے جس کا ہیلپنگ ورب ہیو ہے اور کنیکٹڈ یہ کنیکٹ کا تھرڈ فارم ہے۔ مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے اور ہر یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کسی سے دل مت لگانا۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یو شوڈ ناٹ ہیو connected your heart to her۔ You should not have connected your heart to her۔ اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ He has connected his heart to you۔ He has connected his heart to you۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے دل مت لگانا۔ اس سے دل مت لگانا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks for watching۔ یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے، یعنی ہر سینٹینس میں یہ کیا طریقہ ہے کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is this way to۔ What is this way to mean یہ کیا طریقہ ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ Let me explain۔ What is this way to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا بلکہ پورا دیکھنا۔ یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ What is this way to eat۔ What is this way to eat۔ یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ What is this way to study۔ What is this way to study۔ یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا؟ What is this way to speak۔ What is this way to speak۔ یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ What is this way to walk۔ What is this way to walk۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ کیا طریقہ ہے لکھنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے لکھنے کا؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks manana۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گا۔
کوئی بات نہیں وہ آئے گا، کوئی بات نہیں میں سیکھوں گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کوئی بات نہیں کامن سیم ایک جیسا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو میٹر۔ نو میٹر مین کوئی بات نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ نو میٹر پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور نو میٹر یہ اسٹرکچر فارمولا ہے دیٹ مین کوئی بات نہیں۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسان سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا بلکہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ No matter everything will be fine. No matter everything will be fine. بالکل اس فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل، کوئی بات نہیں میں کھاؤں گا۔ No matter I will eat. No matter مین کوئی بات نہیں اور میں کھاؤں گا، یہ سینٹینس ہے I will eat۔ نیکسٹ ایگزامپل، کوئی بات نہیں وہ آئے گا۔ No matter he will come. No matter he will come. نیکسٹ ایگزامپل، کوئی بات نہیں میں سیکھوں گا۔ No matter I will learn. No matter I will learn. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دے۔ کوئی بات نہیں میں سب سنبھالوں گا۔ کوئی بات نہیں میں سب سنبھالوں گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹینس میں کامن ہے جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی۔ ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ڈیلیبریٹلی پلس مین ورب۔ مین ورب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹینس کے مطابق پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ I didn't deliberately hurt you. I didn't deliberately hurt you. تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ You deliberately hide the truth. You deliberately hide the truth. اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ He deliberately asked about you. He deliberately asked about you. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا۔ تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا۔ تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا۔ تم کھیلو یا نہ کھیلو میں تو کھیلوں گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ویدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اور نوٹ پلس آئی ول۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding.
تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا. Whether you learn English or not, I will. Whether you learn English or not, I will. تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. Whether you eat or not, I will. Whether you eat or not, I will. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. Whether you go or not, I will. Whether you go or not, I will. تم کھیلو یا نہ کھیلو میں تو کھیلوں گا. Whether you play or not, I will. Whether you play or not, I will. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم رکو یا نہ رکو میں تو رکوں گا. تم رکو یا نہ رکو میں تو رکوں گا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks. دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. دیکھتے ہی دیکھتے ہر سینٹنس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in no time. In no time مین دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹنس پلس in no time. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور in no time مین دیکھتے ہی دیکھتے. یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی یعنی پتہ بھی نہ چلا اور شام ہو گئی. It's evening in no time. It's evening in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا یعنی ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ غائب ہو گیا. He disappeared in no time. He disappeared in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. He ran away in no time. He ran away in no time. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. Everything was ruined in no time. Everything was ruined in no time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دیکھتے ہی دیکھتے 12 بج گئے. دیکھتے ہی دیکھتے 12 بج گئے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.